اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون۔ سورۃ المومنون کی یہ آیت نمبر 4 ہے جو کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ فارسی زبان میں وہ یہ کہ وہ آنہا کے دامان خود را از آلوده شدن به بی افتی حفظ می کنند۔ بیسکلی مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ دے گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس، اور یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اردو زبان بولنے والوں کے لیے فارسی زبان کے اس کورس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج درس 16 یا لیسن نمبر 16 پارٹ 2 یعنی کہ حصہ دوم، درس 16 حصہ دوم، ٹھیک ہے، اردو زبان میں 16واں درس۔ آج کا ٹاپک ہے حذف فعل، یعنی کہ وربس اومیشن۔ ورب کبھی کبھی جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل یعنی ورب رکن اصلی جملے است۔ کسی بھی جملے میں اگر کوئی اصلی رکن ہے اس جملے کا تو وہ فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے۔ اما گاہی آن را در برخی جمله ها حذف میکنیم، اما جبکہ کبھی، گاہی یعنی کبھی، آن را ہم اس کو، در برخی جملے ها کچھ جملوں میں، حذف میکنیم یعنی حذف کر دیتے ہیں، یعنی ہٹا دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ البتہ این حذف کردن، البتہ یہ حذف کرنا، نباید به جمله و معنای آن آسیب برساند۔ البتہ یہ حذف کرنا ایسا نہ کر دے کہ جملے یا اس کے مطلب کو خراب کر دے۔ آسیب برساند یعنی خراب کر دے، معنی کو بالکل ہی تبدیل کر دے یا خراب کر دے۔ انواع حذف فعل، فعل کے جو حذف کرنے کی اقسام ہیں، انواع ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک تو حذف ہوتا ہے کہ جو حذف بے قرینہ لفظی ہوتا ہے، جسے لٹرل ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک حذف بے قرینہ معنوی یعنی کہ امپلائیڈ، ٹھیک ہے۔ پہلا والا جو حذف ہے یعنی حذف بے قرینہ لفظی، جسے لٹرل حذف بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہر گاہ جب بھی در جملے میں جب بھی فعل ہو یہ همانند باشد، یعنی ایک فعل ایسا ہو کہ جو ایک ہی جیسا ہو اور ریپیٹ ہو رہا ہو، می توانیم، وی کین، یک یا چند فعل مشابه را حذف کنیم، ہم یہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ افعال کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما او را بزرگ می شمردیم، ہم اس کو بڑا حساب کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے۔ وہ دانا می شمردیم، اور دانا بھی سمجھتے تھے یا دانا بھی گردانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں می شمردیم جو دوسرا والا ہے دانا کے بعد، وہ ہم نے حذف کر دیا۔ ما او را بزرگ می شمردیم و دانا، بس یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جملہ، سجاد امروز صبح، سجاد آج صبح، ابتدا به دانشگاه یعنی پہلے یونیورسٹی، نزدیک ظہر به ادارے، ظہر کے قریب آفس، و ہنگام نماز به مسجد رفت، اور نماز کے ٹائم پر مسجد گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 جملے ہیں دراصل، اور اگر ہم ایسا کہیں کہ سجاد امروز صبح ابتدا به دانشگاه رفت، نزدیک ظہر به ادارے رفت، و ہنگام نماز به مسجد رفت، تو کل 3 دفعہ رفت اس میں آ رہا تھا، جبکہ ہم نے پہلے 2 جملوں میں سے رفت کو حذف کر دیا کیونکہ وہاں پہ ضرورت نہیں تھی، اور یہاں پر ہم حذف بقرینہ لفظی کے عنوان سے اس کو لے کر آئے۔ دوسرا ہے حذف بقرینہ معنوی، یعنی ہمیں معنی اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یعنی از معنای کلام،
وطبق عادت و عرف زبان میدانیم کہ فعل حذف شده است. ایک تو کلام کا مطلب بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی عادتاً بھی ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی عرف زبان، یعنی کہ عام طور پر تمام لوگ ہی اسی انداز میں گفتگو کر رہے ہوں، عرف زبان سے کہتے ہیں، تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. پہلی مثال چرا یعنی کیوں، این ہمیں غفلت، کیوں اتنی غفلت. ٹھیک ہے نا. اب آگے یہ ہے کہ کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ کیوں اتنی غفلت کرتے ہو، یعنی می کنید، تو می کنید کو ہم یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے. دوسری مثال کہ این کار دیگر برای چه، یہ دوسرا کام کس لیے انجام دادی، اس کو انجام دیا، یہ دوسرا کام تم نے کس لیے انجام دیا، تو انجام دیا جو تھا وہ ہم نے ہٹا دی. اسی طریقے سے از دوستان چه خبر، دوستوں کے بارے میں کیا خبر، داری رکھتے ہو یا خبر ہے تمہیں، کیا خبر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سلام یا آفرین بر شما. ٹھیک ہے نا. تو بعد یعنی ہو، آفرین بر شما یعنی کسی کی تعریف آپ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آفرین بر شما، کہ تم پر آفرین ہو، لیکن ہو نہیں کہا، آپ نے کہا تم پر آفرین. ٹھیک ہے نا. اردو زبان میں اگر ہم اس کو ایسا ترجمہ کریں. اسی طریقے سے خیلی ممنون، بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں. اب یہ ہوں جو ہستم تھا یہ ہٹا دیا. خیلی ممنون، بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں، وہ ہٹا دیا. شکر خدا، خدا کا شکر کرتا ہوں، می کنم یعنی کرتا ہوں، تو ہٹا دیا اس میں سے شکر خدا. یہ کہے کہ کافی ہو گیا جملہ. اسی طریقے سے چشمتان روشن، آپ کی آنکھیں روشن ہوں. ابھی جو ہوں ہے یہ بعد ہے، جو لفظ یہاں سے حذف کر دیا گیا. کچھ مثالیں، ابھی مثالیں مختلف مثالیں ہیں، صرف سوال والی مثالیں نہیں ہیں. حالانکہ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے مثال ہے یا پرسشی، مگر آگے جا کے کچھ اب دیکھیے گا کہ کچھ ڈفرنٹ اس میں ایگزامپلس بھی ہیں. چھ خبر، واٹس اپ انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں نا، واٹس اپ یعنی کیا خبر ہے، کیا خبر رکھتے ہو، یا اردو ترجمہ کیا خبر ہے تمہارے پاس، جو ہے وہ حذف ہوا ہوا ہے. حال شما، آپ کے حال کیسے ہیں، یہ چطور است ہے جو کہ اس میں سے حذف ہوا ہے. اسی طریقے سے احوال شریف، احوال شریف کیسے ہیں، آپ کے حال کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، دونوں تقریباً ایک ہی جیسی جملے ہیں. پھر ہے کہ احمد کو، یہ سوال ہے ایکچول میں. ٹھیک ہے نا. تو کو کے بعد میں کویسچن مارک مجھے لگانا تھا، میں اس میں بھول گیا. احمد کو یعنی احمد کہاں ہے. اسی طریقے سے چقدر عالی، کیا زبردست. ابھی کہہ کے ہم چپ ہو گئے، کیا زبردست. اردو میں بھی ہم کبھی کبھی اس طرح کی جملے بولتے ہیں نا، یا صرف بولتے ہیں زبردست. تو دراصل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیا زبردست ہے یا کیا زبردست تھا اس جملے میں. ٹھیک ہے نا. چقدر عالی بود، چه ہوای خنکی. اب یہاں پہ است جو ہے وہ حذف ہوا ہوا ہے. چه ہوای خنکی یعنی کیا ٹھنڈی ہوا ہے اس میں حذف ہے. خبردار ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں خبردار. تو خبردار سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو الرٹ کر رہے ہیں کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر. خبردار، خبردار باشید، خبردار رہیے، خبردار رہیں. دست ہا بالا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ہینڈز اپ. ٹھیک ہے نا. اور انگریزی میں کیا کہیں گے، پٹ یور ہینڈز اپ بیسکلی. اور دست ہا بالا یعنی ہاتھ اوپر اٹھائیے. تو ہاتھ اوپر اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں دست ہا بالا، اور بیابرید یعنی اٹھائیں. اسی طریقے سے کوئی ڈرائیو کر رہا ہو اور اس کو بہت تیز چلا رہا ہو، ہم اس کو بولیں آہستہ، آہستہ. اردو میں بولیں گے آہستہ، فارسی میں بولیں گے آہستہ. تو آہستہ یعنی کہ آہستہ چلائیں. بیرانید جو تھا حذف ہوا ہوا، یعنی چلائیں جو ہے اس میں حذف ہوا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کروائی تھی یہ ڈکشنری abadis.ir. اس پہ آپ الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا.
آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز، کوئی بھی بات کرنی ہو، آپ مالی معاونت فرمانا چاہتے ہوں یا پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ giftmorefromlife@gmail.com پہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ہم کسی کلاس کا تعین کر سکتے ہیں. آئی ایم اے پروفیشنل ٹرینر ایز ویل، پروفیشنل ٹیچر، ٹریننگ مختلف طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں میری. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے لیسن میں، نئے ایک موضوع کے ساتھ. وی آر ٹرائنگ ٹو فنش دس کورس سون ایز پاسبل. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ویڈیو میں. بہت شکریہ. خدا حافظ.